الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون. اس سے پہلے کی آیتوں میں بعض منافقین کا تذکرہ کیا گیا تھا کہ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اللہ اس کے رسول کی بات ماننے کے لیے تیار ہو جاؤ، تو کچھ لوگ تو بظاہر بات ماننے کے لیے تیار ہوتے ہیں اور کچھ لوگ منہ پھیر کر چلے جاتے ہیں۔ جب ان کے سامنے یہ باتیں آتی ہے کہ آؤ اللہ اس کے رسول کی بارگاہ میں پہنچ کر اپنے تمام تر اختلافات کے فیصلے کرا لو، تو اولاً تو لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہونے کے لیے تیار نہیں ہوتے، اور اگر جبرن و قہرن زور زبردستی سے انہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں فیصلہ لینے کے لیے حاضر کر دیا گیا، تو وہ آپ کے فیصلے پر نظر ثانی کرتے تھے۔ من میں آیا تو مان لیا، من کے خلاف ہوا تو نہیں مانتے تھے۔ اور اگر کبھی ایسا معاملہ ہوتا کہ انہیں لگتا تھا کہ ہم لوگ بالکل برحق ہیں اور ان سے کہا جاتا چلو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دربار میں فیصلہ کرا لیں، تو سر جھکائے ہوئے تیزی کے ساتھ چلے جاتے تھے کہ ان کو پتا تھا کہ یہاں غلط فیصلہ نہیں ہوتا، صحیح فیصلہ ہوتا ہے۔ یہ ان کا نظریہ اس لیے تھا کہ ان کے دلوں میں نفاق کی بیماری تھی، وہ ابھی تک شکوک و شبہات سے دوچار تھے۔ ان کو ایسا لگتا تھا کہ اللہ اس کے رسول کی جانب سے ان کی حق تلفی کی جائے گی۔ ایسے لوگوں کو قرآن مجید نے ظالم کہا ہے کہ جو اللہ پر، اللہ کے رسول پر اس طرح کا نظریہ رکھے کہ وہاں سے صحیح فیصلہ نہیں ہوتا، وہاں کسی کی حق تلفی ہو جائے گی، تو جس کے دل و دماغ میں اس قسم کی باتیں پیدا ہو جائے، حقیقت میں وہ انسان نفاق کی بیماری کے اندر مبتلا ہے۔ آگے کی آیتوں میں مومنوں کی شان اور ان کی پہچان بتلائی گئی۔ انما كان قول المؤمنین اذا دعوا الى اللہ ورسولہ لیحکم بینہم ان یقولوا سمعنا واطعنا۔ مومنوں کو جب اللہ اس کے رسول کی طرف بلایا جاتا ہے تاکہ وہ ان کے درمیان فیصلہ کر دے، تو ان کا قول ہوتا ہے، ان کا کہنا ہوتا ہے سمعنا واطعنا، ہم نے سن لیا اور ہم نے مان لیا۔ مومن کے سامنے جب اللہ کا فیصلہ آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کوئی فیصلہ کیا جاتا ہے، تو وہ اس پر ناک بھو نہیں چڑھاتے، ادھر ادھر تاک جھانک نہیں کرتے، بلکہ اللہ اس کے رسول کی جانب سے ہونے والے فیصلے کو قبول کرتے ہوئے اپنی گردن جھکا دیتے ہیں، کہتے ہیں ہم نے سنا بھی ہے اور ہم نے مان بھی لیا ہے۔
قرآن ایسے لوگوں کے بارے میں کہتا ہے وہ اولئک هم المفلحون، یہی لوگ فلاح پانے والے، یہ لوگ کامیاب ہونے والے ہیں۔ یعنی زندگی کے تمام تر شعبہ جات میں آپسی اختلافات اگر کہیں ہو جائے تو ان اختلافات کا فیصلہ کورٹ کچہری میں کرنے کے بجائے، کرانے کے بجائے قرآن و حدیث کے پاس یا قرآن و حدیث سے فیصلہ کرانا چاہیے۔ اپنے اپنے علاقے میں دینی مجلس یا شرعی دارالقضاء کا قیام ہو، وہاں مقدمات کو لے جانا چاہیے تاکہ کتاب و سنت کی روشنی میں ان کے درمیان صحیح فیصلہ کر دیا جائے۔ جب یہ ماننے کا جذبہ ہوگا تو آپس کا اختلاف بھی کمے گا، اور انسانی فطرت کے پیش نظر اگر اختلاف ہو بھی گیا تو کتاب و سنت کی تعلیمات کی روشنی میں اس کے مسئلے حل ہوں گے، اس کا اختلاف ختم ہو جائے گا۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَخْشَ اللَّهَ وَيَتَّقِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ، اور جو انسان اللہ کی اطاعت کرتا ہے اور رسول اللہ کی فرما برداری کرتا ہے اور اللہ سے ڈرتا ہے اور پرہیزگاری اختیار کرتا ہے تو ایسے ہی لوگ کامیاب ہیں، فائز المرام ہے، وہ لوگ اپنے مقصد میں کامیاب ہیں۔ گویا دنیا میں انسان کسی کو کامیاب سمجھتا ہوگا، اور عام طور سے لوگ کسی کو کامیاب سمجھتے بھی ہیں، لیکن قرآنی اصطلاح کے مطابق کامیاب وہی ہو سکتا ہے جس کی زندگی اللہ کی عبادت میں، رسول اللہ کی اطاعت میں، اللہ سے ڈر کر تقوی و طہارت کی زندگی گزرتی ہے۔ حقیقی کامیابی اسی انسان کی ہوتی ہے، وہی انسان حقیقت میں کامیاب ہے۔ وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَئِنْ أَمَرْتَهُمْ لَيَخْرُجُنَّ قُل لَّا تُقْسِمُوا طَاعَةٌ مَّعْرُوفَةٌ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ۔ اور یہ منافقین لوگ اللہ کی بڑی سخت قسم کھا کر کہتے ہیں، اپنی بات کو منوانے کے لیے اللہ کی قسم کھاتے ہیں اور کہتے ہیں لئن امرتہم لیخرجن، اے نبی اگر آپ ہمیں حکم دیں گے تو ہم جہاد کے لیے نکل جائیں گے۔ اور یہ جملہ قسم کھا کر، اللہ کی قسم کھا کر کہتے ہیں کہ آپ حکم تو دیجئے، جو ہی آپ کو حکم ملا ہم میدان جہاد میں دوڑ پڑیں گے، اپنے گھروں کو چھوڑ دیں گے اور میدان جہاد کی طرف نکل جائیں گے، آپ کا حکم جو ہی ہوگا۔ اور یہ بات میں آپ سے اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں۔ قرآن نے کہا قُل لَا تُقْسِمُوا، اے نبی ان سے فرما دیجئے، کہیے تم لوگ قسم مت کھاؤ۔ طاعۃ معروفہ، بھلی باتوں میں اطاعت و فرما برداری کر لو، تمہیں قسم کھانے کی ضرورت ہی نہیں۔ اللہ اس کے رسول کی جانب جو حکم ملتا ہے اس کو مان لو، قسم کھانے کی کیا ضرورت ہے؟ فرمایا کہہ دیجئے تم قسم مت کھاؤ، دستور کے مطابق بھلی باتوں میں اللہ اس کے رسول کی اطاعت و فرما برداری کر لو، یہی تمہاری جانب سے کافی ہے۔ دوسری بات کا دوسرا مفہوم بیان کیا گیا، لا تقسموا طاعۃ معروفہ، تم قسم کھا کر اپنی بات بند بیان کرو، کیونکہ تمہاری اطاعت و فرما برداری کیسی ہے وہ سب کو معلوم ہے۔ سامنے سب کو کہتے ہو کہ ماننے کے لیے تیار ہے اور پیچھے مکر جاتے ہو، اطاعت کا اظہار کرتے ہو، فرما برداری کے اقرار کرتے ہو، اور قسم کھا کر لوگوں کو منوانے کی کوشش کرتے ہو تو ہم تو ماننے کے لیے تیار ہیں، لیکن تمہارا ماننا کیسا ہوتا ہے؟ کچھ دیر کے لیے تم ساتھ ہوتے ہو، پھر اس کے بعد آہستہ آہستہ چھٹنے شروع ہو جاتے ہو۔ کبھی این موقع پر ایسا ہوا جیسے جنگ بدر کے موقع پر، جنگ احد کے موقع پر، جنگ احد کے موقع پر 1000 کی تعداد مسلمانوں کی بنی تھی احد کے میدان میں کفار مشرکین سے جہاد کرنے کے لیے، لیکن منافقین میں سے 300 لوگ چھٹ گئے،
ایک بہانہ بنا کر کہ میری بات نہیں رکھی کہ میرا مشورہ نہیں مانا گیا، چھٹ گئے۔ تو شروع میں دکھا دیتا ہے، اتنی بڑی تعداد دکھا دیا، پھر اس کے بعد جب نکلنے کی باری آئے تو آہستہ آہستہ چھٹنا شروع کر دیا کہ تمہاری اطاعت و فرما برداری کا انداز تو یہ ہے، تمہیں قسم کھانے کی ضرورت نہیں، تمہاری قسم کا بھی اعتبار نہیں، تم قسم کھا کر ایسی بات کہتے ہو، تمہارے قسم کا اعتبار نہیں۔ ان اللہ خبیر بما تعملون، جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس کی خبر رکھتا ہے، تمہارے دل سے کیا بات نکلتی ہے، تمہاری زبان سے کیا اظہار ہوتا ہے، تم اعضاء و جوارح سے کس قسم کی حرکتیں کرنے کے لیے تیار ہو، وہ سب اللہ تبارک و تعالیٰ کو معلوم ہے۔ اس لیے زبان سے چلا چلا کر قسمیہ انداز میں کچھ بات بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ کو تمہارے سارے حرکات و سکنات کا عطا پتہ ہے۔ قل اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول فإن تولوا فإنما علیہ ما حمل وعلیکم ما حملتم وإن تطیعوہ تہتدوا وما علی الرسول الا البلاغ المبین۔ اے نبی فرما دیجئے اللہ کی اطاعت کرو اور رسول اللہ کی فرما برداری کرو، یعنی اللہ اس کے رسول کی جانب سے حکم ملتا ہے اس کو مان لو۔ فَإِن تَوَلَّوْا، اگر یہ لوگ پھر جائیں، سامنے قرار کرنے کے بعد پیٹ پھیر کے بھاگ جائیں، تو لوگوں کو بتا دیا گیا علیہ ما حمل، اس نبی کی ذمہ داری اتنا ہی ہے جتنی ذمہ داری کا بوجھ ان پہ لادا گیا ہے، وعلیکم ما حملتم، اور جو احکام و قوانین پر عمل کرنے کا حکم تمہیں دیا گیا وہ ذمہ داری تمہاری ہے۔ نبی کی ذمہ داری وہی ہے جتنا نبی کو کرنے کو کہا گیا، تمہاری ذمہ داری اتنی ہے جتنا تم سے کرنے کو کہا گیا ہے۔ تمہارے بارے میں نبی سے نہیں پوچھا جائے گا اور نبی کے بارے میں تم سے نہیں پوچھا جائے گا کہ اپنی اپنی ذمہ داریاں تم لوگوں نے نبھائی کہ نہیں نبھائی، اس لیے اپنی اپنی ذمہ داری نبھانے کے لیے تیار ہو۔ وَإِن تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا، اور لوگوں سنو، اگر تم اللہ کے رسول کی اطاعت و فرما برداری کرو گے تبھی تم ہدایت پاؤ گے۔ کوئی انسان ہدایت کا دم بھرتا ہے کہ ہم بڑے ہدایت پر ہیں، اور وہ انسان اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری نہیں کرتا ہے، وہ منمانی کرتا ہے، ویسا انسان ہدایت پہ نہیں ہو سکتا ہے۔ ہدایت پر وہی انسان کہلائے گا جس انسان کو اللہ اس کے رسول کی جانب سے کسی چیز کا حکم دیا گیا اور وہ اس کو ماننے کے لیے تیار ہو گیا۔ وَإِن تُطِيعُوهُ، اے لوگو اگر تم اللہ کے رسول کی بات مان لو گے تہتدوا، تو تم لوگ ہدایت پا جاؤ گے۔ وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ، سنو، رسول کے ذمے صرف کھلے طور سے پہنچا دینا ہے۔ رسول کے ذمے اللہ نے کام لگایا ہے، یہ کتاب آپ کو دی جاتی ہے، اس کی تبلیغ کیجیے، یہ پیغام آپ کو دیا جاتا ہے، اسے لوگوں تک پہنچا دیجیے۔ آپ پہنچانے میں کسی قسم کی کوتاہی نہ کریں، کھلم کھلا پہنچا دیجیے، بس آپ کا کام پیغام پہنچا دینا ہی ہے۔ لوگوں کو اطلاع دی گئی کہ سنو، ہر شخص کو اپنے بارے میں یہ سوچنا چاہیے کہ ہر شخص سے اس کی ذمہ داری کے بارے میں ان سے پوچھا جائے گا۔ اللہ کے رسول کی ذمہ داری پیغام پہنچانے کی ہے، کھلے طور سے پیغام پہنچا دینا ان کا کام ہے۔ رسول تمہارے سامنے بغیر کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کی پرواہ کیے بغیر اللہ کے فرمان کو تمہیں سنا دیتے ہیں، ان کا کام ختم ہو گیا۔ تم ان کی بات مانو گے تمہارا فائدہ ہوگا، اور اگر نہیں مانو گے تو ہمارے ذمہ حساب لینا ہے۔ اللہ نے کہا کہ رسول کا کام پیغام پہنچا دینا ہے، وعلینا الحساب، محاسبہ تو ہم کریں گے، رسول کسی کا محاسبہ بھی نہیں کریں گے۔ پیغام پہنچا دیا، ان کا کام ختم ہو گیا۔ اب اگر کوئی انسان پیغام مان لیتا ہے، اس کے ساتھ اللہ کیا برتاؤ کرے گا وہ اللہ کا معاملہ ہے۔ کوئی انسان رسول اللہ کی بات نہیں مانتا ہے، اللہ اس کے ساتھ کیا برتاؤ کرے گا وہ اللہ کا معاملہ ہے۔ فرمایا رسول کا کام کھلے طور سے پیغام پہنچا دینا ہے، اس لیے لوگوں تمہارے پاس اللہ کے رسول نے اللہ کے پیغام کو پہنچا دیا ہے، اب تمہاری ذمہ داری ہے اس کو ماننا۔
نہیں مانو گے تمہارا نقصان ہوگا، مان لو گے تمہارا فائدہ ہوگا۔ اب رسول کے ذمے جو لگایا گیا تھا انہوں نے پہنچایا کہ نہیں پہنچایا؟ رسول سے حساب ہم لیں گے، اور اگر رسول نے پیغام پہنچا دیا تم لوگوں نے مانا کہ نہیں مانا، اب تمہارا حساب بھی ہم ہی لیں گے۔ وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الارض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم امنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فاولئك هم الفاسقون۔ بڑی اہم بات بیان کی جا رہی ہے، خوشخبری سنائی گئی۔ وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات، جو لوگ ایمان لے آئے اور اچھے اعمال کرنے لگے، اللہ نے ان سے وعدہ کیا ہے۔ کیا وعدہ کیا ہے؟ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ، کہ انہیں روئے زمین پر خلیفہ بنا دے گا، زمین کا حاکم حکمراں بنا دے گا۔ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، جس طرح ان سے پہلے کے لوگوں کو اللہ خلیفہ بنا چکا ہے۔ ایمان والوں سے اور اچھے عمل کرنے والوں سے اللہ کا وعدہ ہے کہ تمہیں اللہ تبارک و تعالی خلیفہ بنائے گا، حکمراں بنائے گا، با اختیار انسان بنائے گا۔ اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے کوئی مشکل بات نہیں ہے، تم سے پہلے بھی اللہ تعالیٰ خلیفہ بنا چکا ہے۔ گزشتہ قوموں کی تاریخ کا مطالعہ کرنے کو اللہ نے اشارہ کیا ہے۔ حضرت داؤد کو خلیفہ بنایا، حضرت سلیمان کو خلیفہ بنایا وغیرہ ذالک۔ یا ایک قوم کو عذاب سے دوچار کرنے کے بعد جو دوسرے مسلمان لوگ بچے ان کو اس کا خلیفہ بنا دیا گیا۔ دنیا سے تباہی و بربادی، دنیا میں تباہی و بربادی آئی، اچھے لوگ بچائے گئے، خراب لوگ ختم کر دیے گئے، ان خراب لوگوں کی ساری زمین و جائیداد اچھے لوگوں کو مل گئی۔ یہ سلسلہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے جاری و ساری ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ یعنی اس دور کے مسلمانوں سے اللہ نے وعدہ کیا، اگر تمہارا ایمان صحیح سالم ہے اور تم اچھے اعمال بجا لانے کے لیے تیار ہو تو اللہ پہ یقین رکھو کہ آج تمہارے حالات بڑے خستہ اور برے ہیں، لیکن تم یہاں کا مالک بنو گے، یہاں کا حاکم بن جاؤ گے۔ کما استخلف الذین من قبلہم، جس طرح ان سے پہلے کے لوگوں کو اللہ نے خلیفہ بنایا ہے۔ اور یہ سلسلہ کب تک رہے گا؟ قیامت تک رہے گا۔ تو ایسا نہ سوچے کہ بس اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے تک خاص تھا۔ جب جب مسلمان اجتماعی شکل میں اللہ پر ایمان لا کر صحیح اعمال کو کرنے کے لیے تیار ہو جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ روئے زمین کا خلیفہ اسے بنا سکتا ہے، ابھی بنا سکتا ہے، قیامت تک بنا سکتا ہے۔ دوسری چیز وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ، اور اللہ جس دین کو ان کے لیے پسند کیا ہے اللہ اس دین کو مضبوط بنا دے گا، یعنی اس دین پر چلنا آپ کے لیے آسان ہو جائے گا اور دنیا کی کوئی طاقت مخالفت کر کے دین کا کچھ بگاڑ نہیں سکے گی۔ اتنا دین مضبوط ہو جائے گا کہ اس کے خلاف کارروائی کرنے والے تھک جائیں گے لیکن دین میں کسی قسم کا نقصان نہیں پہنچا سکے۔ فرمایا وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ، اللہ نے جو دین ان کے لیے پسند کیا یعنی دین اسلام، اس دین اسلام کو اتنا مضبوط کر دے گا کہ دنیا کی ساری طاقتیں مخالفت کرنے کے باوجود دین کو نقصان نہیں پہنچا سکے گی۔ وَلَيُبَدِّلَنَّهُم مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا، اور تیسری خوشخبری یہ سنائی گئی کہ وہ اللہ ضرور بضرور ان کو خوف سے نکال کر امن کی دولت سے مالا مال کر دے گا۔ میرے ساتھ ایک بندہ ہے جو اسلام قبول کرنا چاہتا ہے، تو گئے تو اس کو اس آفس میں بھیج دی ادھر سے۔ ہاں
جی تیسری چیز کیا ہے؟ وَلَيُبَدِّلَنَّهُم مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا، اور اللہ تعالیٰ ان کے خوف کو امن سے بدل دے گا۔ اسلام لانے کے نتیجے میں جو پریشانی ہے، خوف و ہراس کا ماحول ہے، ہر طرف سے ستایا جاتا ہے، سخت پہنچایا جاتا ہے، اگر یہ ایمان اور عمل صالح میں مخلص ہو تو اللہ تعالیٰ ان کا خوف بھی دور کر دے گا اور امن و امان کی دولت سے مالا مال کر دے گا۔ 3 وعدے کیے گئے۔ پہلا وعدہ، ایمان اور اچھے عمل کرنے والے انسان سے اللہ نے پہلا وعدہ کیا کہ اسے حکومت ادا کر دے گا۔ دوسرا وعدہ کیا، جو دین اللہ نے ان کے لیے چنا اور پسند کیا ہے اس دین کو اللہ مضبوط کر دے گا۔ اور تیسرا وعدہ کیا کہ جو خوف و ہراس کا ماحول پایا جاتا ہے اللہ اسے بدل کے امن و شانتی کی دولت سے مالا مال کر دے گا۔ ان 3 وعدوں کے پورا ہونے کے لیے 6 شرطیں رکھی گئی ہیں۔ آپ ان شرطوں کو دیکھیے، اگر ہماری زندگی میں مجموعی طور سے وہ شرطیں پائی جاتی ہے تو ہمیں انتظار کرنا چاہیے کہ اللہ کے تینوں وعدے پورے ہوں گے، اور اگر یہ تینوں وعدے ہمارے سامنے پورے نہیں ہوتے ہیں تو اللہ بھی الزام دھرنے کے بجائے ہمیں اپنے عقیدہ اور اعمال کا جائزہ لینا چاہیے کہ جس معیار مطلوب کے مطابق اللہ تبارک و تعالیٰ کا مطالبہ ہے کہ ایسا ایمان و عمل صالح پیش کرو، ویسا ایمان و عمل ہمارے طرف سے پیش نہیں ہوتا ہے، جس کے نتیجے میں ہم اس قسم کے وعدوں کے پورے ہونے سے محروم ہیں۔ کیا وعدہ ہے؟ ایک وعدہ تو یہ ہے کہ اللہ حاکم بنا دے گا، خلیفہ بنا دے گا۔ دوسرا وعدہ یہ ہے ہمارا دین کو اللہ مضبوط کر دے گا۔ تیسرا وعدہ یہ ہے کہ خوف و ہراس کو دور کر کے امن و امان کی بحالی کر دے گا۔ شرطیں کیا ہیں؟ الذین آمنوا، پہلی شرط یہ ہے کہ آدمی ایمان والا ہو، وعملوا الصالحات، دوسری شرط یہ ہے کہ اس کا عمل بھی اچھا ہو، صرف ایمان کا ڈھنڈورا نہ پٹے، اچھا بھی عمل کرے۔ یعبدوننی لا یشرکون بی شیئا، تیسری شرط یہ ہے کہ وہ میری ہی عبادت کرے، میرے ساتھ کسی کو شریک نہ کرے۔ اور چوتھی شرط ہے اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو۔ پانچویں شرط ہے وآتوا الزکاۃ، زکوٰۃ ادا کرو۔ اور چھٹی شرط ہے وأطیعوا الرسول، زندگی کے تمام تر معاملات میں اللہ کے رسول کی اطاعت و فرما برداری کرو۔ یہ 6 شرطیں پوری کرو، اللہ تعالیٰ 3 وعدے پوری کر دے گا۔ آگے اسی کی بدعت ہے، یعبدوننی لا یشرکون بی شیئا، لوگوں کو چاہیے کہ وہ میری ہی عبادت کریں، میرے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں۔ عبادت کے لائق کون ہے؟ اللہ۔ اللہ کی ذات میں، صفات میں، عبادات میں، تصرفات میں، علوم میں، اختیارات میں کسی بھی اعتبار سے کسی کو شریک نہیں کر سکتے۔ ہر طرح ماننا پڑے گا کہ سب کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے اور اللہ ہی مختار کل ہے۔ وَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، اور جو انسان اس کے بعد کافر بن جائے گا، کفر اختیار کرے گا، اللہ کی نعمتوں کا انکار کر جائے گا، ناشکری کرے گا، یا اللہ کی آیتوں کی تکذیب کرے گا، تکفیر کرے گا، کفر کرے گا، انکار کرے گا، قرآن کہتا ہے فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، یہی لوگ حد سے گزرنے والے گنہگار ہیں۔ ایمان بھی لایا، اچھے بھی اعمال کیے، عبادت بھی کیا، لیکن شرک کر دیا، بدعت کر دیا، اپنے دین و ایمان میں خرافات کو بھر دیا، تو در حقیقت وہ انسان اللہ اس کے رسول کے پیغام سے منہ موڑ لیا، وہ انسان در حقیقت اللہ کی آیتوں کا انکار کر دیا۔ جو ایسا کرتا ہے تو وہ انسان فاسق و گنہگار ہو جاتا ہے۔ پھر ایسے انسان کو رتبہ کہاں سے ملے گا؟ حکومت کہاں سے ملے گی؟ اس کا دین مضبوط کیسے ہوگا؟ اس کے خوف و ہراس کو دور کر کے امن و امان کیسے بحال کیا جائے گا؟ پھر فرمایا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، سنو، اعمال میں سب سے پہلا عمل نماز قائم کرو۔ بارہا اس سے پہلے بات آ چکی ہے
کہ نماز پڑھنا الگ بات ہے اور نماز قائم کرنا الگ بات ہے۔ نماز اکیلے بھی پڑھ سکتا ہے، جب چاہے تب پڑھ سکتا ہے، لیکن فرض نماز کے لیے جماعت کا ہونا ضروری قرار دیا گیا، وقت کی پابندی کے ساتھ، جماعت کے ساتھ، ایک خاص جگہ پر خلوص للہیت کے ساتھ، خشوع خضوع کے ساتھ، بیوی بچوں کے ساتھ پوری اجتماعی شکل میں نماز پڑھنے کا نام ہے اقامت صلاۃ۔ ہم حاجی صاحب ہیں، نماز پڑھتے ہیں، تہجد نہیں چھوٹتی ہے، میرے بغل میں میری بیوی لیٹ کے رہتی ہے، وہ فرض نماز بھی نہیں پڑھتی ہے۔ ہم مسجد میں آ کے تسبیح کے دانہ کٹاتے ہیں، خوب تسبیح تحلیل کرتے ہیں، لیکن ہمارے بچے جوان بچے ہیں، کاروبار سے الجھے ہوئے ہیں، ایک وقت کی نماز نہیں پڑھتے ہیں۔ آپ اٹھ کے فجر کی نماز کے لیے مسجد تو آتے ہیں، بیٹے کے بارے میں کہتے ہیں جس چھوڑ دیجئے، رات بھر تھکا ہوا ہے۔ یہ کون سا ایمان ہے اور کون سی نماز ہے؟ ایسے گھروں میں آگ لگا دینے کا حکم اللہ کے نبی نے دیا اور کہا میرا جی چاہتا ہے کہ ایسے گھروں میں آگ لگا دیں جن میں نماز چھوڑ کے لوگ پڑے رہتے ہیں۔ تو اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو، وآتوا الزکاۃ، اور زکوٰۃ ادا کرو، یعنی اللہ کا حق ادا کرو اور بندہ کا بھی حق ادا کرو۔ نماز پڑھ کے انسان اللہ کی عبادتوں میں سے ایک بڑی عبادت کے ذریعے سے اللہ کے سارے حقوق ادا کرنے کی کوشش کرتا ہے، اور زکوٰۃ دے کر کے غریب و نادار پر خرچ کر کے حقوق العباد کی ادائیگی کے گویا درس لیتا ہے، یعنی اللہ کا بھی حق ادا کرتا ہے اور بندوں کا بھی حق ادا کرتا ہے۔ نماز پڑھنا ہو، ایمان لانا ہو، عمل صالح کرنا ہو، عبادت کرنا ہو، اقامت صلاۃ ہو، ایتاء زکوٰۃ ہو، یہ سارا معاملہ منمانی کرنا نہیں ہے۔ سب کچھ آپ کرتے ہیں لیکن منمانی کریں گے تو بیکار ہوگا۔ نماز بھی پڑھتے ہیں منمانی، روزہ بھی رکھتے ہیں منمانی، زکوٰۃ بھی دیتے ہیں منمانی، صدقہ و خیرات بھی کرتے ہیں منمانی، عبادت و بندگی بھی کرتے ہیں منمانی۔ کہا ان تمام میں اللہ کے رسول کا طریقہ اپناؤ، وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ، اور رسول کی اطاعت و فرما برداری کرو۔ جنگ کے موقع پر ہو تب بھی، امن کے موقع پر ہو تب بھی، خوشی کا موقع ہو تب بھی، غمی کا موقع ہو تب بھی، انفرادی موقع ہو تب بھی، اجتماعی موقع ہو تب بھی، رات کا معاملہ ہو تب بھی، دن کا معاملہ ہو تب بھی، دین کا معاملہ ہو تب بھی، دنیا کا معاملہ ہو تب بھی، ہر معاملات میں اللہ کے رسول کی اطاعت و فرما برداری کرنے کی کوشش کرو۔ تب اللہ نے کیا فرمایا؟ لعلکم ترحمون، شاید تم پر رحم کیا جائے۔ ایمان لاؤ، اچھا عمل کرو، اللہ کی عبادت کرو، نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، رسول اللہ کی اطاعت و فرما برداری کرو، تب رحم کی امید رکھو۔ ہاں رحم کی بات ہوتی ہے اور زندگی میں کوئی عبادت نہیں ہے۔ اس نے کہا تھا کہ آج پوری دنیا میں مسلمان ذلت و خواری سے دوچار اس لیے ہے، جو 6 چیزیں بیان کی گئی ہیں وہ 6 چیزیں ہمارے پاس نہیں ہیں۔ کسی کے پاس 2 ہے، کسی کے پاس 3 ہے، کسی کے پاس 4 ہے، کسی کے پاس 5 ہے، کسی کے پاس 1 ہے۔ مجموعی طور سے 6 چیزیں ایک ساتھ نہیں ہے۔ نتیجے کے طور پر نہ خلافت ہم کو ملتی ہے، نہ ہمارا اسلام کو مضبوط نظر آتا ہے، اور نہ ہی ہمارا خوف دور کر کے امن و امان کی بحالی ہمارے سامنے ہوتی ہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں امن مل جائے، اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے دین کے خلاف کوئی بکواس نہ کرے، اگر ہم چاہتے ہیں کہ خلافت ارضی ہمیں نصیب ہو جائے، تو ہمیں اپنے ایمان کا بھی جائزہ لینا چاہیے، اپنے اعمال کا بھی جائزہ لینا چاہیے، اپنی عبادتوں کا بھی جائزہ لینا چاہیے، اپنی اقامت صلاۃ اور ایتاء زکوٰۃ کا بھی جائزہ لینا چاہیے، اور ہم اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کے دم بھرتے ہیں تو ہماری اطاعت کا بھی ہمیں جائزہ لینا چاہیے۔ لا تحسبن الذين كفروا معجزين في الارض، آپ کافروں کے بارے میں ایسا گمان مت کیجئے کہ یہ لوگ زمین پر اللہ کو عاجز کر دیں گے۔ مطلب اگر ان لوگوں نے اللہ کی نافرمانی کی ہے اور اللہ اسے عذاب دینا چاہے، وہ اللہ کی پکڑ سے باہر ہو جائیں گے، ایسا سوچئے مت۔ قرآن کہتا ہے یا معشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا لا تنفذون الا بسلطان، اے جنات و انسان، اگر تم آسمان و زمین کے کسی کنارے سے اللہ کی سرحدوں سے باہر نکل جانا چاہو، بھاگ جاؤ۔ لا تنفذون الا بسلطان،
تم نہیں بھاگ سکتے ہو، بھاگو، بھاگ نہیں سکتے ہو، اور تمہارے پاس طاقت و شکتی نہیں ہے کہ اللہ کی پکڑ سے نکل جاؤ۔ قرآن اسی کو اس طرح یہاں کہا، لا تحسبن الذین کفروا معجزین فی الارض، کافروں کے بارے میں ایسا کبھی مت سوچیے گا کہ وہ اللہ کی پکڑ سے باہر ہے، اللہ کو عاجز کر کے چھوڑ دیں گے، اللہ اسے پکڑنا چاہے کہ چھپ جائیں گے، ایسا نہیں ہوگا۔ ومأواہم النار، ان کا ٹھکانہ تو جہنم ہے، وَلَبِئْسَ الْمَصِيرُ، اور یقیناً جہنم بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ اللہ نے یہاں مسلمانوں کو خوشخبری سنائی ہے اور انکار کرنے والوں کو دردناک عذاب کی دھمکی بھی سنائی ہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ دنیا میں امن و امان کے ساتھ رہے، اپنے دین پر آسانی کے ساتھ عمل پیرا ہو سکے، خلافت ارضی کا صحرا ہمارے سر پہ بدھ جائے، تو ہمارے لیے ضروری ہے کہ اپنے ایمان، عمل، عبادت، نماز، زکوٰۃ اور اطاعت رسول کا بطور خاص جائزہ لیں۔ اگر یہ سب چیزیں ٹھیک ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے پر امید رہیے، انشاءاللہ ضرور وہ دن دکھائے گا۔ اور اگر ان چیزوں ہمارے اندر کوتاہی اور خرابی ہے تو خواہ مخواہ بھول بھلائیوں میں پڑنے کی ضرورت نہیں ہے، اور خواہ مخواہ لمبی لمبی امیدیں وابستہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ جب ہم جس شرط کے مطابق ہماری زندگی گزرنی چاہیے، جب وہ شرائط پورے نہیں ہوں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ وعدہ بھی پورا نہیں کرے گا۔ اذا فات الشرط فات المشروط، عربی کا مقولہ ہے، جب شرط ختم ہو جائے تو مشروط بھی ختم ہو جائے گی۔ کسی چیز کو کسی بنیاد پر موقوف رکھ کر ایسا کرو گے تب ایسا ہوگا، تم ایسا کرو گے ہی نہیں تو ایسا کہاں سے ہوگا؟ تو اگر خلافت چاہیے، امن و امان کی بحالی چاہیے، دین ایمان پر بڑی آسانی کے ساتھ عمل کرنا چاہیے، عمل کرنے کی دولت چاہیے، ہماری آپ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ اپنے اندر اخلاص پیدا کریں، عبادات و بندگی کریں، اور جن حقوق کی ادائیگی کا حکم دیا گیا ان حقوق کی ادائیگی میں کسی قسم کی کوتاہی نہ کریں۔ اللہ ضرور ہمیں خوشخبری سنائے گا، اور اگر اس کے برخلاف ہم نے کیا ہے تو یہ سوچ لیں کہ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی گرفت اور پکڑ سے ہم باہر نہیں جا سکتے ہیں۔ ہمارا عقیدہ اور نظریہ بگڑ گیا تو ہم پکڑے جا سکتے ہیں، جہنم میں جھونکے جائیں گے، اور جہنم بہت ہی خطرناک چیز ہے، جہاں آرام و سکون نام کی کوئی چیز نہیں ہے، تکلیف ہی تکلیف سے پوری جہنم ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو اور جملہ مسلمانوں کو کتاب و سنت کے مطابق عقیدہ و اعمال بجا لانے کی توفیق برحمت فرمائے۔